السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 7۔ راشد ملک کا نام سن کر دراب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ راشد ملک غائب ہو گیا ہے، ہم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہاشم نے آ کر ایک اور دھماکہ کیا تو اس کی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ دراب کو نازلین کا خیال آیا تھا۔ گڈ آئیڈیا، اس کی بیٹی کو پتہ ہوگا ہی کہ وہ کہاں ہے، ہاشم نے کہا۔ راشد کو مار ڈالوں گا۔ دراب کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے نازلین کو کال لگائی تھی۔ ہیلو بیوی۔ کون؟ دوسری طرف سے نازلین کی کانپتی آواز آئی۔ چچ بھول گئے مجھے؟ دراب سر، اس نے نارمل رہنے کی ایکٹنگ کی۔ کہاں ہو تم؟ دراب چیخا تھا۔ لندن۔ میں آ رہا ہوں بیبی، بھاگنا مت نہیں تو تمہارے باپ کو مار ڈالوں گا۔ دراب نے دھمکی دی۔ نہیں پاپا کو کچھ مت کرنا، میں نہیں بھاگوں گی۔ نازلین پسینے سے شرابور تھی۔ فائن، دراب نے کال کاٹی۔ اگلے دن آریان میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ روم میں بیٹھ کر اپنے باپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھی۔ اس نے کال ملائی۔ ہیلو پاپا۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ راشد نے مصروفیت سے کہا۔ کچھ نہیں، یوں نازلین کی آواز کانپ رہی تھی۔ لو یو ٹو، یہ آواز نازلین کے پیچھے سے آئی تھی، جس کو راشد ملک نے اپنے فون میں بھی سن لیا تھا۔ 7 دن کے بعد دراب کو راشد ملک کا اصلی چہرہ دکھاتا تھا۔ پاپا ہائے، بیٹا کون ہے وہ؟ راشد کو شاک گزرا۔ آریان ہے بائے، اس نے جلدی میں کہا اور کال کاٹ دی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، آریان تو میرے ساتھ ہے۔ دوسری طرف راشد نے سوچا، کیا ہوا انکل؟ آریان نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، آپ کے لیے ایک سیکرٹ پلیس ڈھونڈ لی ہے، اب آپ سیف رہو گے۔ دراب اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نازلین نے پنک اور بلیک رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا۔ اس کے قریب آیا۔ نازلین خاموشی سے بس فرش کو گھور رہی تھی۔ وہ اب کانپنے لگی تھی۔ کون تھا فون پر؟ پاپا۔ نازلین کی بات سن کر اس کا غصہ تیز ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ جانے کے لیے مڑا تھا، لیکن کیوں؟ وہ رکا تھا اور اسے ایک تھپڑ مارا تھا۔ وہ فرش پر گری تھی۔ آنسو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نکلے تھے۔ چلو اب، لیکن اب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اف، ڈرامہ شروع۔ دراب تنگ آیا۔ آریان کو کیا بولوں گی؟ سمپلی اسے میسج کرو کہ تم اپنے فرینڈ کے گھر جا رہی ہو۔ اوکے۔ نازلین نے موبائل اٹھایا اور اسے میسج کیا۔ چلو، دراب نے اسے کہا۔ آپ مجھے مارو گے؟ نازلین کے چہرے پر ہلا کی معصومیت تھی۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو۔ دراب نے اس کا سوچا ہوا چہرہ دیکھا۔ اب چلو۔ نازلین اس کے پیچھے چلنے لگی۔ نازلین ملک، اپنا فون دو۔ نازلین نے اسے اپنا فون دیا۔ دونوں پاکستان پہنچے تھے۔ دراب اسے اپنی سیکرٹ فارم ہاؤس لے گیا تھا، اسے گیسٹ روم لے گیا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، دراب نے اسے خوشخبری سنائی۔ سچی؟ نازلین ایک دم اچھلی تھی، لیکن ایک شرط پر۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ تو وہیں ہے۔ نازلین کو سمجھ نہ آیا، کہاں؟ دراب نے اپنے ناخن اس کے بازو پر چھاپے تھے۔ ہمارے پرانے والے گھر میں، نازلین نے بامشکل کہا۔ نہیں، وہ وہاں پر۔ پھر آپ کے آفس کے کام سے باہر ہوں گے۔ نہیں، وہ آفس چھوڑ چکا ہے۔ دراب نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا۔ مجھے نہیں پتا سر۔ نازلین کے ہوش اڑے تھے۔ نازک چپ چاپ بتا دو ورنہ۔ دراب کو غصہ بڑھنے لگا تھا۔ نہیں پتا۔ اس نے نازلین کو دھکا دیا اور فرش پر گری۔ اس نے راشد ملک کو کال کی۔ دیکھ تو تیری بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ چھوڑ اسے۔ راشد گویا فون سے وہاں پہنچ جاتا۔ نہیں، دراب کا ارادہ بھانپ کر نازلین چلائی تھی۔ بیبی کو ڈر لگ رہا۔ دراب نے شیطان چہرے سے اس کی جانب دیکھا۔ چھوڑ دے میری بیٹی کو، تو جانور ہے، راشد چلایا۔ اس کی آواز دراب کے فون پر آئی، جس کا اسپیکر آن تھا، لیکن دراب اب نازلین کی طرف بڑھ رہا تھا، جو کہ چیخ رہی تھی۔ دراب نے اس کی شرٹ کو ہاتھ میں لیا تھا۔ تم پر میرا حق ہے، میرا ان کا بھی نہیں بیبی، شرٹ کھینچ کر اس نے کہا۔ نازلین کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ راشد ملک نیند سے اٹھا تھا۔ انکل کیا ہوا؟ آریان اس کی طرف آیا۔ نازو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے آریان۔ راشد نے خواب بتانے کا سوچا تو تھا، تو رک گیا۔ وہ اپنی فرینڈ کے گھر گئی ہے، صحیح سلامت ہے، آریان نے تسلی دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دراب دوبارہ آیا اور دروازہ بند کیا۔ تو تم نے آخری کال راشد کو کیا تھا؟
دراف نے اس کا فون چیک کیا تھا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ دراف نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، نازلین پزل ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ہوشیاری؟ دراف کا میٹر گھوم چکا تھا۔ نہیں پتا، وہ خوف زدہ سی اٹھی تھی۔ ریمو؟ دراف نے آنکھیں بند کی۔ کیا؟ نازلین کو سمجھ نہ آئی۔ کلوتھ؟ دراف نے سرخ آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ چہرے پر شیطانی مسکان تھی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوڑ دوں گا لیکن بتاؤ وہ کہاں ہے؟ دراف نے دوبارہ اسے موقع دیا جسے کچھ معلوم نہ تھا۔ نہیں پتا۔ ریمو؟ دراف چیخ کر بولا۔ پرابلم کیا ہے آپ کی؟ میرے فادر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ نازلین کا صبر جواب دے چکا تھا، کیونکہ وہی وہ شخص ہے جس نے بم رکھا تھا میرے مینشن میں۔ دراف نے نازلین کے بال اپنی مٹھی سے جکڑے تھے۔ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی لیکن یہ نہیں۔ نازلین شاک ہوئی تھی اور اسے دھکا دیا جو فرش پر گرا تھا۔ نازلین نے اسے ایسے ہی تھپڑ مارا تھا جیسے کچھ وقت پہلے اسے پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اپنا سرخ چہرہ لیتے ہوئے اس نے نازلین کو کہا۔ نازلین اب کانپ رہی تھی۔ ایک زور کا تھپڑ اب نازلین کے چہرے پر پڑا تھا جس سے وہ بیڈ پر گری تھی۔ اس نے اپنی بیلٹ نکالی تھی۔ نازلین کے دونوں بازو اس کے سر سے گزار کر بیڈ پر ٹکائے تھے اور اس بیلٹ کی مدد سے باندھے تھے۔ چھوڑو مجھے! نازلین نے چیخنا شروع کر دیا۔ دراف اب اس کے اوپر آیا اور زبردستی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ دراف کو تھپڑ مارنے کی سزا کیا ہے۔ دراف نے اپنا رومال نکالا اور اس کے منہ کے اندر گھسایا تھا جس سے نازلین کی چیخیں اس کے اندر ہی دب گئی تھیں۔ نازلین نے بولنے کی کوشش کی تھی۔ شیطان مسکراہٹ لے کر دراف نے اس کا گریبان کھینچا تھا جس کی وجہ سے اس کا سینہ اب اس کے سامنے آ چکا تھا۔ نازلین کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ بغیر آواز کے رونا اب سیکھ رہی تھی۔ دراف کے ہونٹ اب نازلین کے انگ انگ میں تشدد کر رہے تھے۔ اس کے انداز میں شدت تھی جسے 18 سال کی لڑکی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے معنی کو سمجھنے کے بجائے نازلین کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ دراف 10 منٹ بعد اپنے ہونٹوں کو ریسٹ دیتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کا جائزہ لیا جس کی سانسیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ دراف کا دل رحم کھانے لگا جب وہ لمحہ یاد آیا جب اسے نکاح کیا تھا۔ اس پر اپنی ضد کے ساتھ ساتھ اپنا حق بھی حاوی ہونے لگا تھا۔ اپنا گرم ہاتھ اسے نازلین کی کمر پر رکھا تھا جس کی آنکھیں اب اور زور سے بند ہوئی تھیں۔ ہاتھ جیسے ہی نیچے بڑھا تھا نازلین نے خود کو سکیڑنا شروع کر دیا۔ دراف نے اپنی شرٹ اتار دی اور دوبارہ اس پر آیا۔ آج تو تم گئی۔ دراف نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا اور اس کی کمر کو ناخنوں سے خراش لگائی۔ اس کی آواز دھیمی سی نکل رہی تھی جو کہ دراف کی آواز کو بحال کر رہی تھی۔ سسکتی نازلین اب اپنے آنسوں سے تکیہ بھگو رہی تھی۔ جب دراف کا ہاتھ اس کی ٹانگ کی جانب بڑھا تھا اس کے اندر میں وحشت تھی۔ اس کا معصوم چہرہ گویا وہ بھول چکا تھا۔ صرف میرا حق ہے تم پر بیوی۔ دراف اس کی گردن پر جھکا تھا جبکہ نازلین اپنے نئے احساسات کی وجہ سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ خون سے اس کا جسم بھر چکا تھا لیکن دراف کا جنونی انداز ختم نہ ہوا۔ لمبے وقت کے بعد نازلین کو اس نے آزاد کیا۔ خود فریش ہونے واش روم چلا گیا اور گیلے تولیے لیے باہر نکلا۔ اس تولیے سے اسے نازلین کے زخموں کو صاف کیا تھا۔ افسردگی اس کے چہرے پر چھائی تھی جب اس نے زخم دیکھے۔ اس نے اس کے منہ سے رومال نکالا اور اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ ہاتھ کھلتے ساتھ ہی نازلین خود میں سمٹ گئی تھی۔ دراف نے فوراً اس پر بلینکٹ کروایا اور کپڑے تبدیل کر کے وہ جانے لگا لیکن رک کے دوبارہ نازلین کو دیکھا۔ نازلین مسلسل رو رہی تھی۔ دراف نے روم کی لائٹ آف کی اور باہر سے دروازہ لاک کیا تاکہ وہ جا نہ پائے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے روم میں جا کر سو گیا تھا لیکن نازلین ساری رات روتی رہی تھی۔ وہ سب کو کیا نام دیتی جبکہ کہنے کو وہ اس کے نکاح میں تھی۔ کھڑکی سے سورج کی کرنیں نکلنے پر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں درد کی وجہ سے اس سے نہ ہوا۔ وہ مشکل سے ہی چل سکی اور نہانے لگی۔ اس نہانے کے بعد خود کو ٹاول سے کور کیا۔ اس کے کپڑے اس فارم ہاؤس میں نہیں تھے۔ وہ بیڈ پر آئی اور چادر سے خود کو ڈھانپا۔ درد کی وجہ سے اس نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ دراف ہاشم کی طرف گیا تھا۔ اس گرل نے کچھ نیوز دی؟ ہاشم نے اس سے پوچھا لیکن وہ چپ ہی رہا۔ بتا با، دانیال نے اسے جھنجھوڑا۔ آئی نو، وہ جانتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کہاں ہیں لیکن 10 بج از نائٹ ٹیلنگ۔ دراف نے دانت پیسے۔ تو کیا ہوا؟ اسے کچھ دن کھانا دے پھر وہ سب بتائے گی۔ ہاشم کے دماغ میں ترکیب آئی۔ دراف نے اس پر سوچا۔ 2 رات کو دوبارہ اس کے روم میں گیا تھا۔
وہ اسے آتا دیکھ کر ہی کانپنے لگی تھی۔ اس نے خود کو بلانکٹ سے ڈھانپنا شروع کیا۔ بولو، راشد ملک کہاں ہے؟ دراف نے ایک وارننگ دی۔ نہیں پتا۔ اوکے، دراف نے ایک جھٹکے سے بلینکٹ دور اچھالا تھا۔ اس نے اپنے بازو لپیٹ کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ تو کل کی سزا تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ دراف نے اسے گھورا تھا۔ نازلین رونے لگی۔ دراف اس کے نزدیک آیا اور ایک ہاتھ اس کی ایک ٹانگ پر پھیرنے لگا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیٹھ کے ایک کونے میں چلی گئی۔ تم مجھے اور سزا دینے پر کیوں اکسا رہی ہو؟ ادھر آؤ، بھڑکا تھا۔ نازلین نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اچھا تو پھر ضدی لڑکی، اب میری باری۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی شرٹ اتار دی تھی۔ نازلین اسے دیکھا۔ وہ جانتی کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھے گا۔ ایک اور مرتبہ وہ بے بس تھی، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے اپنی آنکھیں بند کرنے کے۔ دراف نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی بیٹھ کے درمیان کیا تھا۔ اسے لٹا کر اس کے اوپر آیا تھا، زبردستی اس کے اوپر آیا تھا۔ نازلین اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے سینے پر مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی۔ جانے دو مجھے، پین ہوگا، لیو می۔ دراف نے ٹاول اس پر سے اتار کر ایک کونے میں پھینکا تھا۔ تو بیبی، ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ دراف نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا جدھر پچھلی رات کی سرخیاں واضح تھیں، لیکن اس سے کہا۔ اب وہ جگہ جگہ اپنے ہونٹوں سے مہر لگا رہا تھا۔ نہیں، نازلین کی ایک ہی صدا تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ نازلین کے ہونٹ پر رکھے تھے، لیکن نازلین نے اپنا منہ زور سے بند کیا تھا جب دراف اپنا ایک ہاتھ اس کے تھائی پر لے گیا۔ اس شدت کو برداشت نہ کرنے پر نازلین نے اپنا منہ کھولا تھا۔ دراف نے اپنی سانسیں اس کے اندر انڈیلی تھیں۔ تم میرا نشہ ہو، مدہوش ہو چکا تھا۔ اس کے سینے کے گرد اپنا چہرہ چھپایا اور دل کے مقام پر اپنے لب سختی سے مسلے تھے۔ نہیں، نازلین چلا رہی تھی۔ دراف نے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے پل بھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی کمر اب مسل رہی تھی، درد کی ایک ٹیس محسوس ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، میں سچی میں نہیں جانتی کہ بابا کہاں ہیں۔ دراف نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز، نازلین نے التجا کی۔ دراف نے اس کے ہونٹوں کا مرکز میں لیتے ہوئے آرام سے اپنے ہونٹ ان پر رکھ چکا تھا۔ نازلین نے دراف کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے زور سے تھاما تھا۔ اب میں خود کو نہیں روک سکتا، آئی وانٹ یو۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ لیکن پین ہوگا۔ نازلین کو کل کی رودات یاد آئی تھی۔ نہیں، تمہیں آرام ملے گا، دراف نے اسے یقین دلانا چاہا۔ نہیں، نازلین تڑپ رہی تھی۔ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو۔ دراف دوبارہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اٹس پیننگ۔ نازلین نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اب دراف نے آہستہ سے اپنے ہونٹ اس کی گردن سے مس کیے تھے۔ میں تھک چکی، پلیز اور نہیں۔ نازلین نے جان چھڑانی چاہی۔ دراف نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ سو جاؤ بیبی۔ اس کی کمر سہلانے لگا۔ نازلین نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا تھا اور دراف نے اپنے بازو اس کی گرد رکھے تھے جب اسے ایک کال آئی، جسے سن کر اس نے فوراً سے پہلے کپڑے پہنے اور روم سے باہر نکلا، جبکہ تھکی ہاری نازلین ابھی بھی سو رہی تھی۔ دوسری طرف دلشاد دراف کے فارم ہاؤس پہنچی تھی۔ ایکسکیوز می۔ جی میم، گڈ مارننگ۔ آپ یہاں اتنے دنوں بعد؟ جی میم، گڈ مارننگ۔ آپ یہاں اتنے دنوں بعد؟ نوکر نے کہا۔ جی، مجھے ہاشم نے بلایا ہے، پلیز بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، اس نے مسلل کر کہا۔ میم، دراف اور ہاشم دونوں کل رات کسی امپورٹنٹ کام سے باہر گئے ہیں۔ اچھا چلو پھر میں انتظار کر لیتی ہوں۔ جی میم۔ نوکر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اٹھی اور درد سے رونے لگی۔ پاپا پلیز ہیلپ می، نہیں تو میں خود کو مار دوں گی، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے پہننے کے لیے کچھ تلاش کرنا چاہا تو اسے دراف کی شرٹ ملی جو وہ ادھر ہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مشکل سے وہ پہن لی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن فرش پر جا گری اور رنگ کر ایک کونے میں چلی گئی۔ شٹ، ہمارے ہاتھوں نکل گئے۔ ہاشم نے دروازہ توڑا۔ میں راشد ملک کو کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتا، دراف کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور پلاٹنگ کرتا، ہمیں اسے پکڑنا ہی ہوگا۔ ہاشم نے اسے تسلی دی۔ چلو گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک چکا ہوں، کل رات سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہاشم نے کہا۔ تھک تو میں بھی چکا ہوں، چلو چلیں۔ کب تک ایسے ہی انتظار کروں گی؟ مجھے ہاشم کے روم میں جانا چاہیے۔ وہ روم میں گئی جو لاک تھا۔ اف کی تو آنا بھول گئی۔ چلو گیسٹ روم جاتی ہوں۔ روم آن لاک اور اندر داخل ہوئی۔ کسی کے سسکنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پلیز مجھے مت مارنا۔ دلشاد کی نظر اس مجسمے پر پڑی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور بالوں کو چھوا۔ ہائے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ دلشاد لہجے میں نرم تھی۔ اپنی سہیلی کی آواز سن کر نازلین نے اسے اپنا چہرہ دکھایا۔
دلشاد اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھ کر شوق ہوئی تھی۔ سو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ سب اپنی رائے دیا کریں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔